بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہت اہم سوال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کا سوال، ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنا چاہیے؟ اس کا شریعت کے اندر کیا جواب ہے؟ کیا ہم بستری متعین ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شریعت نے اس سلسلے میں کوئی تعداد اور مدت متعین نہیں کی، اس لیے کہ ہر فرد کی طبیعت، مزاج اور صحت مختلف ہوتی ہے۔ البتہ دونوں میاں بیوی کا حق ہے اور دونوں بوقت ضرورت اس کا مطالبہ بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ بغیر غسل کے دوبارہ بیوی سے صحبت کرنے کا حکم، یعنی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد اسی رات اس سے دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہے تو کیا وہ غسل کے دوبارہ صحبت کر سکتا ہے؟ حال ہاں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی متعدد بیویوں کے پاس آتے ایک ہی غسل کے ساتھ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا ہے، تو عالم صاحب نے فرمایا اگر بندہ دوسری مرتبہ بیوی سے صحبت کرے بغیر غسل کے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کی ہوگی، مطلب ناجائز کی ہوگی۔ اس بارے میں کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور پر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ سوال ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو اس کا جواب، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہے، یعنی کہ ہم بستری کرنا چاہے، تو فضیلت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غسل کر کے صحبت کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ اور ہاتھ منہ دھو لے پھر صحبت کرے، اور اگر بالکل پانی کو چھوئے بغیر صحبت کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ صحبت کے دوران بیوی کا دودھ پینے کا حکم، یعنی آدمی عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے اور اس جو دودھ نکل آیا اس کا کیا حکم ہے؟ شوہر اگر صحبت کے دوران اپنی بیوی کے دودھ پی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یعنی آدمی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا، اب اس کے بارے میں کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ جواب، شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں، کیونکہ بیوی کا دودھ اس کے بدن کا جز ہے اور انسان کے تمام اعضاء مکرم ہیں، لہذا انسانی اعضاء اور اجزاء کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے شرعاً بلا ضرورت ان کا استعمال اور ان سے انتفاع ناجائز ہے، یعنی کہ ان سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کے شیر خارگی کے زمانہ میں ضرورتاً بچے کے لیے تو ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیر خوار بچہ 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں۔ اس طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں۔ اگر شوہر نے پستان میں منہ میں لے لیا تھا اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا، یعنی کہ اگر اس نے دودھ پی لیا اب اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ سوال، بیوی سے جماع کیسے کیا جائے، یعنی کون سا طریقہ اچھا ہے؟ کیا کون سا طریقہ
کس طریقے سے کیا جائے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا حکم اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے، نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا، یعنی اس سے بچہ پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔